وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لیا کرو علم والوں سے اگر تمہارے پاس علم نہ ہو، تم اگر نہیں جانتے تو ایکسپرٹ سے پوچھ لیا کرو، وہ ان مسائل میں کہ جو قرآن و حدیث میں بالکل واضح نہ ہو۔ جو چیز بالکل واضح ہے اس میں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، خود ہی پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور وہ سب سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، بلا عذر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، زنا نہیں کرنا، شراب سے بچنا ہے، سور کے گوشت کی طرف نہیں جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں، ایسی بہت ساری باتیں جو بالکل واضح، دن میں 5 نمازیں ہیں، سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے لیکن اس پر فرض ہے جس کو استطاعت ہو زندگی میں ایک دفعہ کرنے کی، زکوٰۃ ہر سال ہوتی ہے جس کے پاس استطاعت ہو۔ یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہیں نا، ان میں تو کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو نفلی باتیں ہیں ان فرائض کے علاوہ، وہ باتیں کہ جو اجتہادی ہیں، جن کو آپ کہیں گے کہ بالکل قطعیت کے ساتھ قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہے، اس میں ایکسپرٹ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ حکم ہے کہ ایکسپرٹ سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس اس کا علم نہ ہو۔ اسی لیے ائمہ کو پوچھا جاتا ہے، اگر ائمہ نے غلطی بھی کی ہو تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مجتہد، کوئی قاضی، کوئی حکمران، کوئی ذمہ دار فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ پوری کوالیفیکیشن کے ساتھ کرے، یعنی بہت ہی قابل ہے اور کرتا ہے کام، تو اب اس میں 2 پاسبلٹیز ہیں، یا تو وہ فیصلہ درست ہوگا اللہ کے نزدیک، یا وہ فیصلہ غلط ہوگا۔ اس نے اپنے طور پر کوشش کی، فیصلہ درست نکلا، پوری کوشش کی، فیصلہ غلط نکلا، تو دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کا فیصلہ درست بھی ہوا اور وہ کوالیفائڈ تھا، پورا ایکسپرٹ تھا، باقاعدہ عالم دین تھا، باقاعدہ مجتہد تھا، امام تھا، اس نے پوری کوشش کر کے بتایا اور جو رزلٹ بتایا وہ اللہ کے نزدیک درست نہیں ہے، فیصلہ اس کا غلط ہو گیا، تب بھی فرمایا کہ اس کو 1 اجر ملے گا، اور اگر اس کا فیصلہ درست ہے تو اس کو 2 اجر ملے گا۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ ایک ڈاکٹر جب دوائیں لکھ کے دیتا ہے تو کبھی وہ دوا کام کر جاتی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی کرتی، نہیں کرے تب بھی اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوتی، اس کو نہیں کہا جاتا کہ تم نے غلط دوا کیوں دی، نہیں، وہ اس لیے کہ جان بوجھ کے غلط دے گا، غلط اسٹیپ فالو کرے گا، اور کوالیفائڈ نہیں تھا، ڈاکٹر تھا نہیں، بن گیا ڈاکٹر، تو اس صورت میں تو پکڑا جائے گا اور اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر وہ کوالیفائڈ آدمی ہے، پوری محنت کی ہے اور اہل ہے، ایکسپرٹ ہے، اسپیشلسٹ ہے، اب اس نے دوا دی ہے پورے صحیح طریقے سے، سب کچھ کر کے، سب ٹیسٹ کروا کے، اور اب وہ دوا نہیں بھی لگی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی بندے کو تو نقصان ہو جائے گا لیکن اس پر کوئی قانونی کیس نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ غلطی ہونا انسان کی فطرت ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان بشر ہے، اس کے ساتھ غلطی لگی ہوئی ہے، لیکن جان بوجھ کے غلطی کرے یا وہ کوالیفائڈ نہ ہو، مثلا ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دوا دیتا ہے، تو ایسا شخص اگر کسی کو دوا دے گا جو کہ ڈاکٹر نہیں ہے، کوالیفائڈ نہیں ہے، اور اس کی دوا سے کسی کو فائدہ بھی ہو جائے گا، تب بھی پولیس اس کو پکڑ لے گی کہ آپ نے ہمت کیسے کی، جرأت کیسے کی، آپ کی جو فیلڈ نہیں تھی اس کی دوا آپ نے دی، یہ غیر قانونی کام کیا، اگرچہ بندہ بچ گیا لیکن آپ نے بہرحال گڑبڑ کی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو سزا ہوگی۔ تو یہ فرق سمجھنا چاہیے، تو مجتہد امام کو پوچھا جائے گا اور وہ غلط بھی بتائے گا تب بھی آپ کی بچت، اور اگر صحیح بتایا تو ڈبل اجر، اور اگر اس کو نہیں پوچھا، جاہل سے پوچھا اور جاہل نے غلط بتایا تو جاہل بھی پھنسا اور آپ بھی پھنسے، دونوں گمراہ ہوں گے، دونوں کو نقصان ہوگا، آپ کو اس لیے کہ آپ نے غلط جگہ سے پوچھا کیوں، اور اس کو اس لیے کہ اس نے ہمت کیسے کی ایسی موقع پر بات کرنے کی جو اس کا علم نہیں تھا۔ اس لیے جو بڑے امام ہیں یا آج بھی کوئی اگر بڑا اسکالر ہو، مجتہد ہو، اس کی اگر رائے لے کر کوئی کام کرے گا علماء کی اور بڑوں کی، تو اس پر ان کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان کے لیے بالکل ان کے خلاف وہ حجت بن نہیں سکتا، بلکہ وہ یہی کہے گا اللہ آپ کا ہی حکم تھا کہ ان بڑوں کی بات مانو، میں نے ان کی بات مانی، اللہ فرمائیں گے بالکل ٹھیک ہے، آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے آپ بالکل اطمینان رکھیے، علماء کی بات مان کے چلیں گی، فقہاء اور علماء بڑوں کی بات مان کے، تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔